اور یہ مسلمان کا حق بھی آپ نے بتایا کہ جب کوئی بیمار پڑ جائے تو اس کی عادت کرو. آپ تشریف لے جاتے. ایک دفعہ ایک شخص کے پاس آپ گئے اور وہ اتفاق سے آخری مراحل میں تھا، یعنی وہ نزع کی حالت میں تھا. آپ اس کی عادت کے لیے تشریف لے گئے، کچھ اصحاب بھی ساتھ تھے. آپ نے حسب معمول سلام فرمایا تو اس شخص نے جواب نہیں دیا، اس پر بے ہوشی کی سی کیفیت آ رہی تھی. آپ نے اس کو ملاحظہ فرمایا تو وہ ہوش میں نہیں تھا. آپ نے اپنا دست مبارک اس کے سینے پہ رکھا. جیسے ہی آپ نے دست مبارک اپنا اس کے سینے پہ رکھا تو اس نے آنکھ کھولی اور پھر آپ کو دیکھا. آپ نے فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میری حالت عجیب ہے، اچھی نہیں. فرمایا تم کیا دیکھتے ہو؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں ایک بہت بدصورت شکل، بھیانک شکل، لیکن میں ایک خوبصورت شکل بھی دیکھ رہا ہوں، ایک اچھا چہرہ بھی دیکھ رہا ہوں. تو فرمایا کہ تمہارے قریب کون ہے؟ تو اس نے کہا جو بدصورت شکل ہے وہ میرے زیادہ قریب ہے اور جو خوبصورت چہرہ ہے وہ مجھ سے دور ہے. تو آپ نے فرمایا یہ حالت تمہاری اچھی نہیں ہے، یہ اچھی نہیں ہے. کسی کو اگر ایسی صورت پیش آئے تو ظاہر یہ اچھی بات نہیں ہے، یعنی اس کا برا عمل اس کے اچھے عمل پہ غالب ہے اور وہ برا عمل بری شکل میں اس کے اب قریب ہے. تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائے، اللہ میرا حال ٹھیک کر دے. تو آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی. جب دعا فرمائی تو اس کے چہرے پہ بشاشت آ گئی اور وہ خوش ہونے لگا. فرمایا اب تمہارا کیا حال ہے؟ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ وہ جو بری شکل تھی وہ دور ہو گئی ہے اور جو اچھا چہرہ تھا وہ میرے ساتھ قریب آ گیا ہے. فرمایا یہ تمہارا حال اب اچھا ہو گیا. بس اسی پر پھر وہ آخری ہچکیاں لی اس نے، اس کا انتقال ہو گیا. تو یہ آپ کی شفقتیں، آپ کی عنایتیں، آپ کی رحمتیں. اور آج بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرماتے ہیں اگر کوئی دل سے یاد کرے. ہم نے ایسے ایسے خوش نصیب بھی دیکھے ہیں جو آخری وقت میں درود شریف پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، درود پاک نہیں چھوڑا انہوں نے. جو آج آپ کو عادت پڑے گی نا وہی مرتے وقت یاد آئے گا، یاد رکھیے گا. اگر اب بھی چلتے پھرتے درود پاک کی تصویر پڑھیں تو انشاءاللہ موت کے وقت بھی یاد رہے گی. اور جو اس حال میں گیا کہ درود پاک پڑھتا رہا اس کے لیے پھر کیوں نہیں رحمتیں اتریں گی اور توجہ ضرور حاصل ہوگی اس کو. اور یہی تو وقت ہے جب انسان کے دماغ سے سب نکل جاتا ہے، بس پھر اس کے بعد اپنا حال ہی یاد رہتا ہے انسان کو کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا. تو اس لیے دوستو درود شریف کی کثرت کیا کرو. درود شریف بہترین وظیفہ ہے، اس میں جمال ہی جمال ہے، نور ہی نور ہے. اس کو معمول بنا لیں، پھر اس کے ساتھ دیگر اذکار کرتے رہیں بے شک. اور اگر کوئی ہر وقت درود شریف ہی پڑھتا رہے تو یہ بھی ذکر ہے، بہترین ذکر ہے. اور ایک بات میں آپ کے گوش گزار کر دوں، درود شریف سے زیادہ جلدی تاثیر کرنے والی چیز آپ کو کوئی اور نہیں ملے گی ہم جیسے لوگوں کے حق میں. درود شریف ایسا وظیفہ اور ورد ہے کہ جس کے ساتھ طبیعت فوراً مناسبت پیدا کر لیتی ہے اور اس کا اثر اور تاثیر فوراً شروع ہو جاتی ہے. دوسرے اوراد و وظائف سے مناسبت دیر سے پیدا ہوتی ہے اور کتنی ہوتی ہے کتنے نہیں یہ بھی الگ بات ہے، لیکن درود شریف سے فوراً مناسبت پیدا ہوتی ہے اور یہ اندر کا تزکیہ کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہے.